السلام علیکم۔ تحفہ یادی صلوات اللہ علیہ مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی کہانی۔ انشاءاللہ کہ یہ سیریز ہم اپنے 2 ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے اور اس میں جانیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا کا ذوالجناح کہاں گیا اور کس طرح اس نے اپنی زندگی میں مولا سے وفا کی۔ تو آئیے اپنے پہلے ایپیسوڈ کی جانب چلتے ہیں۔ معزز سامعین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر تشریف لے آئے تو ذوالجناح نے آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہنے کہ جہاں 9 لاکھ درندے تھے وہاں یہ ذوالجناح کس طرح مولا سے وفا کر رہا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو مولا کی حفاظت کے لیے ذوالجناح نے آپ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس طواف کے دوران جو بھی آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا تو ذوالجناح کے حملے کا نشانہ بن جاتا، اور اس طرح ذوالجناح نے 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پھر ذوالجناح آپ کے قریب آیا، آپ کے جسم اطہر کو سونگھا، بوسہ گاہ نبوی کا بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو خون مظلوم سے سرخ کیا۔ اس کے بعد اپنے تمام جسم کو خون مظلوم سے رنگین کر لیا اور تمام میدان میں حیران اور پریشان چکر لگانے لگا۔ سامعین محترم، روایات میں ہے کہ ذوالجناح حیران ادھر ادھر دوڑنے لگا اور اپنی ہنہناہٹ میں اس امت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا کہ جس نے اپنے نبی زادے کو پیاسا شہید کر دیا، بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد دوڑتا دوڑتا خیمے اہل بیت کی طرف آیا تو در خیمہ جناب امام حسین علیہ السلام پر اس زور سے ٹکر ماری کہ وہیں گر کر مر گیا۔ جب مستورات نے ذوالجناح کی آواز سنی تو خیمے کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ دیکھا کہ گھوڑا خالی زین ہے اور دروازے پر دم توڑ چکا ہے، تو تمام مقدورات عصمت و طہارت نے بیان کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم اور جناب زینب گش کھا گئی۔ اور اسی طرح آگے ابو مخنف نے عبداللہ ابن قیس کی زبانی نقل کیا ہے، جو کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ روایات مختلف ہیں، اور انشاءاللہ وہ تمام روایات ہم اپنے اس 2 ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو دریائے فرات میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد خدا معلوم کہ ذوالجناح کہاں گیا۔ یعنی ایک روایت کے مطابق قتل مولا حسین علیہ السلام کے بعد ذوالجناح نے دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی، اور اس کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ذوالجناح کہاں گیا۔ اور آگے ہے کہ ترلچی کے مطابق جب میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ذوالجناح نے میدان کربلا میں ہنہنانا شروع کر دیا۔ عمر سعد ملعون نے اپنی فوج سے کہا، دیکھو یہ کہ گھوڑا نبی پاک کے گھوڑوں میں سب سے عمدہ ترین ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ ذوالجناح نے اپنی اگلی اور پچھلی ٹانگوں سے دفاع کرنا شروع کر دیا۔ کتنے ہی یزیدیوں کو اس نے کچل ڈالا اور کتنی ہی سواریوں کو گرا دیا۔ جب عمر سعد ملعون نے ذوالجناح کی یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا، اسے نہ پکڑو، بس دیکھو کہ یہ کرتا کیا ہے۔ معزز سامعین، کتاب کے مطابق جب تمام سپاہی ادھر ادھر ہٹ گئے تو ذوالجناح نے ایک ایک لاش کو سونگھنا شروع کیا۔ سونگتے سونگتے جب لاش غریب زہرا کے قریب آیا تو پہلے لاش مبارک کو سونگھا اور پھر کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو خون غریب سے رنگین کیا۔ تمام دیکھنے والے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد خیمے اہل بیت کی طرف آیا۔ تمام صحرا ذوالجناح کی ہنہناہٹ سے لرز رہا تھا۔ جناب ام کلثوم و زینب نے جب خیام کے قریب ذوالجناح کی آواز سنی تو در خیمہ پر آ کر دیکھا کہ ذوالجناح خالی زین ہے، اور بی بی نے عزیزو اس وقت بلند آواز میں بیان کرنے شروع کر دیے کہ باخدا فرزند رسول شہید ہو گئے۔ اللہم لعن قتلۃ امام حسین علیہ السلام، اللہم لعن جمیعا، اللہم عجل ولیک الفرج بحق شہداء کربلا و اسیران کوفہ و شام۔